السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے الف لام میم کا پہلا پارہ ہے، پیج نمبر 21۔ آج آپ کا سبق ہے یہاں سے۔ آپ کے 12 رکوع مکمل ہو گئے تھے، آج آپ پڑھیں گے 13واں رکوع۔ یہاں پر 12 نمبر لکھا ہے تو یہاں آپ کے 12 رکوع مکمل ہو گئے، یہاں سے 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہاں پر آیت لگا دیں گے راعنا، یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں بھی واو مدہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، عین کی آواز نکالیں، راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، واو مدہ، یہ قاف و پیش کو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد ظا آیا ہوا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ ان تمام قواعد کو ہم نورانی قاعدے کی کلاس میں آپ کو سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تمام قواعد نہیں آتے ہیں تو ہماری نورانی قاعدے کی کلاس ضرور لیا کریں، وہاں آپ کو یہ سارے قواعد یاد ہو جائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یا مدہ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، عذاب علیم، یہاں پر اظہار کریں گے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، را کا پہلا قاعدہ ہوگا، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر خیر میم کے اوپر تشدید آئی ہے اس لیے یہاں پر گنہ کریں گے، اور من خیر میں اخفا ہوگا تو یہاں پر نہیں اظہار ہوگا، اظہار کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ اظہار کے 6 حروف میں سے یہاں پر خا آیا ہوا ہے تو اس لیے من خیر اس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، خا کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، خصہ ضغط قز، یہ 7 حروف ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، تو انہی 7 حروف میں سے خا بھی ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، پھر سے پڑھتے ہیں، ما ننسخ، یہاں پر اخفا ہوگا، ما ننسخ من آیت او ننسها، او میں واولین ہے جلدی پڑھا جائے گا، او ننسها اخفا کریں گے، او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، یہاں پر جھٹکا لگائیں گے کیونکہ حمزہ ساکنہ میں جھٹکا لگتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اخفا ہوگا اور یہاں پر گنہ کریں گے، اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ الم تعلم، عین کی آواز نکالیے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من
ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تا کو ہا پڑھیں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ہاتو یہاں پر واو مدہ ہے، بر میں را پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر را کا دوسرا قاعدہ ہو رہا ہے۔ را ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آیا ہے، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔ ان کنتم میں اخفا ہوگا، این میں بھی اور کنتم یہاں بھی۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے اور یہاں پر بھی یہاں کاف آیا ہے اور یہاں پر تا آیا ہوا ہے، دونوں جگہ پر اخفا ہوگا۔ ان کنتم صادقین بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه را کا پہلا قاعدہ پور پڑھا جائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہاں پر واولین ہے، جلدی پڑھیں گے۔ ولا خوف علیہم یا لین ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہاں پر واو مدہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ تمام قواعد ہیں کہ جن کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تمام قواعد آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے، تبھی آپ قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکیں گے۔ ان تمام قواعد کو سیکھنے کے لیے ہماری نورانی قاعدے کی کلاس آپ ضرور لیا کریں، انشاءاللہ یہ تمام قواعد آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں گے اور انہی کی روشنی میں پھر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو بہت اچھا قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔
یا پھر آپ ہمیں کسی بھی طریقے کا مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے نہیں، ہمیں اس طریقے سے سمجھائیے۔ جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو آپ ہمیں کومنٹ کر کے مشورہ دے سکتے ہیں، صلاح دے سکتے ہیں، اور اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں آپ کو اچھا سمجھانے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، آج یہیں تک، انشاءاللہ کل آپ پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے یہاں پر آپ کی 13 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، اور یہاں سے آپ کل پڑھیں گے انشاءاللہ 14واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔